دنیا میں کوئی لکھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو لکھا ہے یہ تمہیں سیدھی راہ پر تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ صرف اللہ کا کلام قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ ہے اس کے مطابق اگر ڈھل جاؤ گے تو پورے راستے میں موڑ ہی کوئی نہیں، سیدھا راستہ۔ ہمارے موٹر وے میں بھی موڑ ہے، سیدھا ہے، سیدھا تمہیں جنت میں تمہاری دنیا کے مشکلات سے بھی تمہیں راستہ نکال کے دے گا، اور تمہاری آنے والی زندگی میں تمہیں اللہ سے ملا دے گا۔ تو آگے ایک مضمون آ رہا ہے، بہت اہم معاشرتی مضمون ہے، زندگی کا بہت اہم مضمون ہے، وہ ہے خامند اور بیوی کا مقام اور تعلق۔ اور آپ یقین مانیں، میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، میں تفسیریں تو نہیں پڑھتا ہوں، لباس کو لفظ کو کوریدتا رہتا ہوں، یہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس رشتے کی اہمیت اور اس رشتے کی قوت کو بتایا گیا ہے، اور اس رشتے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیوی تیرا لباس ہے، اور بیوی کو کیا کہہ رہا ہے؟ خاوند تیرا لباس ہے۔ ہمیں پہلے مخاطب کیا بیوی تیرا لباس ہے، پھر عورتوں سے کہا کہ خاوند تیرا لباس ہے۔ سب سے زیادہ میرے جسم کے قریب کیا ہے بتاؤ؟ لباس ہے نا، اس سے قریب تو اور کچھ نہیں میرے، یہ میرے تن کے ساتھ لگا ہوا۔ اچھا، اس میں اگر کہیں تنکا بھی اندر گر جائے تکلیف محسوس ہوتی کہ نہیں؟ کوئی مکھی اندر چلی جائے یہاں سے تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ کمر پہ چونٹی چلتی محسوس ہو تو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ لباس کے اندر کسی چیز کی مداخلت ناقابل برداشت۔ چونٹی کی مثال دے رہا ہوں، تنکے کی مثال دے رہا ہوں، مکھی کی مثال دے رہا ہوں، کہ اتنی معمولی چیز بھی اگر میرے جسم میں میرے لباس کو پار کر کے میرے جسم کو چھوتی ہے تو وہ مجھے محسوس کرواتی۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ اتنا قریب کا ہے، اس میں کوئی تنکا برداشت نہیں ہے۔ اب یہاں تنکے سے کیا مراد ہے؟ کسی غیر کا رویہ بیچ میں وہ برداشت نہیں ہے۔ اس رشتے کو دوسرے رشتوں کی دخل اندازی ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر کوئی چیز آ گئی، ٹھیک ہے؟ آپ توجہ سے سبق پڑھ سکو گے، پیچھے چونٹی چل رہی ہے، اور اگر ڈیمو چل گیا تمہاری ویسی دھاڑ دھاڑ ہو۔ کچھ مراسی تھے مسجد کے سامنے رہتے تھے تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو حافظ جی کہتے او نامرادو نماز پڑھا کرو دوزخ جسو۔ ان کو کیا پتہ دوزخ چرس پی کے بھنگ پی کے مجھ، تو جب بار بار انہوں نے کہا تنگ آ گئے، کہنا اچھا مولوی صاحب ساڈے کول مسجد تے جاونا ہوندا نہیں، اے ساڈے گھر ٹالی ہے شیشم، اسی اتنے چادراں بچھا دینے ہیں تے اتنے آ کے سانو نماز پڑھائے۔ انہاں کہ چلو تسی پڑھو صحیح، میں آ جانا۔ پہنچ گئے، ان کو وضو کرایا، ان کو تو وضو بھی نہیں آتا تھا، ان کو وضو کرایا تو کہنے لگے ہن کرنا کی ہے، نرا سے کہنے لگے ہن کرنا کی ہے، تو مولوی صاحب نے کہا جو میں کراں تسی وہ کرنا ہے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے۔ میں کہا اللہ اکبر، ہاتھ میں کہتا اللہ اکبر،
تو رکعت کچھ گزر گئی تو اوپر سے ایک بھیڑ مولوی صاحب کے کمر میں آ گیا. وہ جو چلا تو مولوی صاحب نے یوں کیا تو میراسیوں میں این کیا. پھر اس نے مولوی صاحب کو کاٹا تو مولوی صاحب نے کہا اوئے ہاں لے آؤ. وہ کہنے لگے اوئے ہاں لے آؤ. پھر اس نے دوسری دفعہ ڈنگ مارا تو مولوی صاحب نے کہا تیری بہن. تو مولوی صاحب نے کرتا اتار دیا تو انہوں نے بھی کرتا اتار دیا. آگے وہ ٹیوب ویل چل رہا تھا تو انہوں نے اس میں جا کے چھلانگ لگا دی حوض میں کھاڑے میں. تو میراسیوں نے بھی چھلانگ لگا کے کہنے لگے مولوی صاحب ہوں سلام نہ پھیرے جے سانو نال امن دیا جائے. جسم میں کوئی تھوڑی سی چیز بھی آ جائے برداشت ہے. خامند اور بیوی کے رشتے میں سوائے ان دونوں کے کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بہنوں کو، نہ دیور کو، کسی رشتے کو بھی. ایسے ہی نہ لڑکی کے ماں باپ کو، نہ لڑکی کی بہنوں کو، نہ لڑکی کے بھائیوں کو. اس وقت دونوں طرف سے گھر برباد ہو رہے ہیں. اصل میں ہم بگڑے ہوئے ہیں. شعبے جو حرام نہیں اس کے علاوہ ہر شعبہ بہت قابل قدر ہے، لیکن جب انسان بگڑتا ہے تو ہر شے بگڑ جاتا ہے. تو اس میں کسی رشتے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. اور ہمارا معاشرہ ہے اکٹھے رہنے کا. باپ، ماں، آنے والی بچی، خامن، وہ سب کٹھے رہتے ہیں. اس کٹھے رہنے میں ایک ہمارے معاشرے میں تصور ہے کہ یہ لڑکی آئے گی اب ہماری خدمت کرے گی. ساس کا لفظ فقہ کی کسی کتاب میں ہی کوئی نہیں. تم فقہ پڑھتے ہو نہ ہدایہ اٹھاؤ، کسی ایک جگہ مجھے ساس کا لفظ دکھا دو. اور پٹھانوں نے تو بڑا چن کے نام رکھا خواہ، اس کا وہ نام ہی خوفناک. تمہیں سیرت سے مثال دیتا ہوں. ازواج امہات مطہرات امہات المومنین حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چار ایک گروپ تھا. اور اس کے بعد جو باقی پانچ ہیں حضرت میمونہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، یہ ایک گروپ تھا. اس گروپ کی لیڈر تھیں حضرت زینب بنت جحش جو آپ کے خاندان سے تھی. اور دوسرے گروپ کی لیڈر تھیں حضرت عائشہ جو ان میں ٹھنتی رہتی تھی. دنیا ہے نا، جنت نہیں ہے نا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، یہ جنت میں ہوگا کہ جب تم داخل ہونے لگو گے تو ہم تمہارے دلوں سے ہر گندگی نکال دیں گے. اور مجھ سے کسی نے پوچھا جنت میں پردہ ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، پڑھا تو میں نے کوئی نہیں. کہیں میں نے تو اتنی جنت پڑھی ہے، مجھے خیر وہ فقہی انداز میں لکھی نہیں. تو میں نے کس چیز سے استدلال کیا؟ میں نے کہا پردہ ہوتا ہے دنیا میں دل کی خیانت اور کھوٹ کی وجہ سے، تاکہ فحاشی نہ پھیلے. جنت میں جب اللہ تعالیٰ لے جائے گا تو دل کی کھوٹ نکال دے گا. جنت میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ کھوٹ نکل گئے. تو ان دونوں گروپوں میں ٹھنی رہتی تھی. اور صحابہ جو تھے انہیں پتہ تھا کہ آپ کو حضرت عائشہ سے عشق ہے، تو وہ جو ہدیے تھے نا روک کے رکھتے تھے. جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی تو پھر جا کے دیتے تھے. اس پر ساری بیویوں میں بڑی کھٹ پٹ ہوتی تھی. تو آخر وہ جو حضرت زینب والا گروپ تھا اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا
چاہ کے اللہ کے نبی سے بات کرو کہ عائشہ کے معاملے میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی۔ تو فاطمہ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، جس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اور اتنی عزت تھی، جب حضرت فاطمہ اپنے باپ کے گھر آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑا تو آدمی کسی بڑے کے لیے ہوتا ہے، اور باپ بیٹی کتنی بڑی ہو، باپ سے، اور باپ بھی اللہ کا نبی، اللہ کے رسول، آخری رسول، آپ کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور اس کا ایسے بوسہ لیتے، اور پھر پہلے ان کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اتنی عزت محبت دیتے تھے۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو ساری بیویوں سے ملتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اتنا پیار تھا۔ کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، یہ رات کا وقت تھا، حضرت علی، ہم پانچوں جنت میں ایک ہی جگہ ہوں۔ تو وہ آئیں تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی چادر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ان ازواجک یشکون ابنت ابی بکر۔ ابنت ابی بکر میں طنز تھا کہ عائشہ نہیں کہا، یا ماں بھی کہہ سکتے تھے، عائشہ نہیں کہا، ابنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں شکایت کر رہی ہیں آپ سے۔ سبحان، تنکا بھی نہیں آنے دینا، دخل اندازی تو بڑی بات ہے، ہم تنکا بھی نہیں برداشت کرتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تم بھی اس سے پیار کرو؟ جی۔ کہ انی احب عائشہ، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ چپ کر کے واپس گئیں اور حضرت زینب اور ان کے گروپ سے کہا بھائی آپ پہ نبڑ لو، میرا واسطہ نہیں، میں نہیں گل کرتی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی خامد اور بیوی کے رشتے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ ادھر بھائی کی بہنیں وہ رشتوں کو برباد کر دیتی ہیں، خامد اور بیوی کی۔ ساس اپنے بیٹے کے کان بھر بھر کے برباد کر دیتی۔ یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو اکثر ہے، اس کے الٹ بھی ہے کہ لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے، اتنی بد زبان ہوتی ہے، اتنی بد اخلاق ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتی اور اپنا گھر توڑ دیتی ہے۔ اور بعض لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی مانتی ہیں، اپنے سسرال کی نہیں مانتی، یہ بھی گھر توڑ دیتے ہیں۔ انتہائی بے وقوف، نکمے، بلکہ ظالم ماں باپ ہیں جو شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی پر کنٹرول رکھیں۔ اور بہت ہی یہ مثالیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ستم ہے وہ سسرالی ستم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کر کے اس رشتے کو نبھا کے دکھایا۔ ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، لباس کو بچاتے ہو یا خراب کرتے ہو؟ جمعہ کو جب آپ پگڑیاں شکڑیاں باندھ کے اور کپڑے پہن کے کھانے پر بیٹھتے ہو تو دامن سمیٹ کر بیٹھتے ہو کہ کوئی قطرہ شوربے کا یا روٹی کا کوئی ذرہ میرے دامن پہ نہ گر جائے۔ گر جائے تو فوراً دھوتے ہو۔ اور میری طبیعت ذرا نزاکت والی ہے، میرے گر جائے تو میں کپڑے بدلتا ہوں کہ دھبا لگ گیا ہے، جس کو دھوؤں گا بھی تو نشان نظر آئے گا، تو میں کپڑے اتار کے کپڑے بدلتا ہوں۔ تو جب آپ اتنا بچاتے ہو لباس کو
تو آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے نا، تو اس پہ دھبا لگنے سے اسے بچاؤ۔ آپ غصے میں سالن پسند نہیں ہے تو پلیٹ توڑ دیتے ہو، تو بیوی تیرا لباس ہے، اس کا دل ٹوٹنے سے اسے بچاؤ۔ یہ سارے لباس سے اندر یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہی باتیں بیوی کے لیے ہیں کہ بیوی اگر غصے میں آئے تو اپنے دامن پہ تو چائے نہیں گراتی، بلکہ عورتوں نے تو کپڑوں کو سنبھالنے کے لیے کتنے لمبے چوڑے نظام بنائے ہوتے ہیں، اور زیور کو کس طرح ایسے سنبھال کے رکھتی ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ۔ جتنی زیور کی حفاظت کرتی ہیں اتنی خامد کی عزت کر لیں تو کبھی ساری زندگی گھر میں ناگواری نہیں آئے گی۔ لباس تمہیں غصہ چڑھے تو اپنا کرتا پھاڑتے ہو، پاگل یہ کرتا ہے، تو اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ کرتا بھی پھاڑ دیتا ہے، ننگا بھی ہو جاتا ہے۔ تم غصہ دوسرے پر نکالتے ہو، دوسرے کا گریبان پکڑ کے پھاڑتے ہو۔ تمہیں غصہ چڑھا تو اپنے لباس کو پھاڑنا تو بیوی کو ذلیل کرنا ایسا ہے جیسے تم نے اپنے لباس کو پھاڑ دیا۔ بیوی کو غصہ چڑھا تو اس کا خامند کے ساتھ تلخ جملے تند و تیز اور بے عزتی کرنا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے لباس کو پھاڑ دیا۔ میرے عزیزو، یہ بڑا لمبا مضمون، میں 20 سال سے اس پہ بول رہا، ختم ہی نہیں ہو سکتا، یہ اتنا لمبا مضمون ہے۔ اور تم میری اولاد ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری آنے والی بیویوں کا میں سسر ہوں۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنا لباس بنا لو، صرف لباس کی۔ جب غصہ چڑھے لباس سوچو، مولانا نے کیا کہا تھا، لباس۔ جب کوئی دخل اندازی کرنے لگے تو سوچو تنکا، اور جو مولوی کو بھیڑ نے کاٹا تھا نماز میں۔ جہاد کا سفر تھا تو آپ نے چلنے کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئی۔ سفر تفریح نہیں ہے، سفر جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ اس آیت پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ کے اپنے گلے پہ نظر پڑی تو ہار کوئی نہیں تھا، ام سلمہ سے مانگ کے لائیں تھی یا اپنی بہن سے، وہ ہار گلے میں نہیں تھا، تو انہوں نے شور مچا دیا، میرا ہار کوئی نہیں، گم ہو گیا ہے یا رسول اللہ، میرا ہار کوئی نہیں۔ تو اس وقت موقع کی بات تھی، آپ کہتے عائشہ ہار تو معمولی چیز ہے، ہمارا جہاد کا سفر ہے، چھوڑو، ہمارا آگے جانا ضروری ہے۔ وہ 300 کا یا 500 کا جو مجاہدین کا لشکر تھا، آپ نے سب سے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ اس سے میں تمہیں اور کیا بات بتاؤں، عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ سارے ڈھونڈنے میں لگ گئے، کسی کو نہیں ملا۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی، فجر کا وقت آ گیا، پانی ختم، رات کے وضو میں ختم۔ وہ تو یہ تھا کہ اب چلیں گے تو اگلی منزل پر پانی پہ پڑاؤ ڈالیں گے، پانی ختم۔ تو صحابہ نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب یہ حال ہو رہا ہے کہ اب ہمارے پاس پانی نہیں، نماز کیسے پڑھیں۔ ابو بکر تو والد تھے، وہ غصے میں اللہ کے نبی کے خیمے میں گئے تو اللہ کے نبی ام عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ اس طرح جاگ رہی تھی۔ تو اب
وہ تو باپ اب وہ شور بھی نہیں مچا سکتے، اللہ کے نبی اٹھ نہ سکیں، تب وہ کیا کر رہے تھے؟ اور پھر یہاں آ کے انگلی مارتے ایسے زور سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے جسم کو ٹائٹ کر لیا کہ انگلی لگنے کا درد نہ ہو، کہ کہیں میں ہلوں اور اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. تو وہ ایسے تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. پتہ چلا پانی کوئی نہیں، وہ سب پریشان ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ تو میرے اللہ کا حکم آیا، پہلی دفعہ کسی امت کو یہ سہولت ملی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے لیے وضو تھا. تلاش کرو پانی، 10 میل بھی جانا پڑے تو پانی تلاش کر کے وضو کرو. تو وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. ایسے سوچو، مٹی منہ تے ملن نال بھی بندہ پاک ہوندا ہے، وہ تو اور زیادہ گندا ہو جاتا ہے. ادھر مٹی ملنا، کیا سہولت دی اللہ نے. ضربتان، ایک اے تو ایک اے. اور ہم تبلیغ میں تھے نا، تو اب کوئی علمات ہوتے نہیں تھے تو وہ پھر تیمم کا طریقہ بتاتے. وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے پانی ہی کی طرح تر کرنا ہے، تو پہلے یوں کرتے، پھر یوں کرتے، پھر یوں کرتے، پھر یوں کرتے، پھر ایسے ایسے آتے، پھر یہ ساری انگلیوں کو ایسے کرتے. تو جب اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا تو پھر پتہ چلا انما ہی ضربتان، تو بس ایسے کر کے یوں کر لو، ایسے کر کے یوں کر لو بس. تو اللہ نے پھر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، ابو بکر یا آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی رحمت نہیں ہے جو ہمیں تمہارے گھرانے کی طفیل ملی ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار رحمتیں ہمیں ملی ہیں. تو اللہ نے تیمم کو حکم دے دیا. فجر ہو گئی، اشراق کا ٹائم ہو گیا، ہار نہیں ملا تو اماں عائشہ نے کہا، اچھا یا رسول اللہ چھوڑیں چلیں. ہائے ہائے، یہ وہ ابواب ہیں جو تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، جو تمہیں زندگی سکھائیں گے، زندگی. تو آپ نے کہا چلو بھائی. سبحان اللہ. تو جب اونٹنیوں کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ ان کے گلے سے ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا، اور ہیٹھاں کسی دیکھے ہی کوئی نہیں. جب اونٹنی اٹھی تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا. میرے نبی کی زندگی ہے. عرب بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے بناتے تھے. اب بھی جب آپ جاؤ تو عربوں میں تو وہ مندی ہوتی ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا. تو ام عائشہ سے گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی ہیں اور تنہش نہشتاً، ایسے عرب ذرا کھڑا گوشت کھاتے تھے، زیادہ گلا ہوا نہیں، تو ایسے کاٹتی اور پھر رکھ دیتی. اللہ کی قسم یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا. جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کی کیا حیثیت. خود سوچو، جس نے جنت کی حوروں کو دیکھا ہو. آپ وہی ٹکڑا اٹھاتے جہاں سے ہم عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا، وہاں دکھا کے نوچتے تھے اور کھاتے تھے. پھر بڑے بڑے کٹوروں میں پانی ہوتا تھا، حضرت عائشہ اٹھاتی اور پانی پیتی. سارا تو پیا نہیں جاتا تھا، رکھ دیتی. تو جہاں ام عائشہ کے لب لگے ہوتے تھے ہونٹ، میرے نبی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے. یہ خامد اور بیوی کا رشتہ. تمہارے ماں باپ زیادتی کریں، بیوی کو بچاؤ. شکایتیں لگائیں، تحقیق کرو. اندھا دھند یقین نہ کرو. تمہاری بہنیں کان بھریں، تحقیق کرو.
تمہاری بیوی بدتمیزی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ، بیوی کو سمجھاؤ، لیکن اس کی وجہ سے بیوی کا حق ہے اگر الگ گھر مانگے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کو الگ گھر میں رکھو، یہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ کے پاس الگ گھر لینے کی گنجائش نہیں ہے، کرائے پر لے سکتے ہیں تو کرائے پر لے کر دو، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو گھر میں اس کو ایک کچن الگ چاہیے، ایک کمرہ الگ چاہیے، ایک ٹوائلٹ الگ چاہیے۔ ساری لڑائی کچن سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو الگ کچن دے کے دو، اس کو الگ ٹوائلٹ دے کے دو، اس کو الگ بیڈ روم لے کے دو، یہ اس کا فرض، ضرورت واجب ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو رائمنڈ میں جا کے مقیم ہو جاؤ اور بس اللہ اللہ کرو، بھائی میں نے تو زندگی اللہ کو دے دی۔ کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرو، کسی کی بیٹی کو خوار نہ کرو، یہ حق ہے۔ یا اتنا ظرف پیدا کرو کہ تم اپنے ماں باپ کو بھی نبھا سکو، بیوی کو بھی نبھا سکو۔ پھر اللہ نے وراثت رکھی ہے، پورے پاکستان میں کوئی وراثت نہیں دیتا۔ یہ تبلیغ کے کام کی وجہ سے اب تبلیغ والوں میں بھی سارے نہیں، کچھ لوگوں نے بہنوں کو حصہ دینا شروع کیا ہے تو کھا جاتے ہیں۔ ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں نا داماد کو جیوائی کہتے ہیں، جیوائی، تو کہتے ہیں اگر اسی دھیاں نو دے ویے تے ساڈا رقبہ مڑ جیوائی کھان اسی نہیں دیونا۔ یہ جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں تو میں نے شور مچا کے اپنے عزیزوں میں ان کی بیٹیوں کو زمین دلوائی، کوئی رواج نہیں۔ پورے سرحد میں پٹھان کتنے ہی دیندار نمازی ہیں، بیٹیوں کو ایک پیسہ نہیں ہے، کوئی وراثت۔ پنجاب کتنے بڑے بڑے شہروں میں کچھ تھوڑی بہت ہے، لیکن اکثر بہنوں کو جہیز دے کر کہتے ہیں بس تیرا حصہ تین دے دیتا۔ بلوچستان خالی پڑا ہے، سندھ خالی پڑا ہے۔ اور اللہ نے جب وراثت ایک واحد حکم ہے جو پورا 2 رکوع میں اکٹھا آیا اور اس کے بعد ایک آدھ جگہ دوبارہ آیا، پوری تفصیل کے ساتھ آیا۔ میرے نبی نے فرمایا تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، وراثت کا علم سیکھو، یہ آدھا علم ہے، کہ اس سے کہیں تم حرام نہ کھانے لگ جاؤ۔ تو اپنی بہنوں کے محافظ بنو۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کو ڈولے میں بٹھایا تو اس پہ انا وہو کہات ہیں۔ پھر کسی نے کہا اگر 2 ہوں تو آپ نے کہا ایسے ہی ہے، ہاتھ ہیں۔ کہا جی 1 ہو، 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، 1 بیٹی کی شادی کرو جنت کا وعدہ۔ بھائی ظالم بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو زبردستی انگوٹھے لگوا کے بہنوں کے زمین چھین لیتے۔ ایک بڑے ذمہ دار نے ہمارے علاقے میں اپنی بہن کی شادی اس شرط کی کہ پہلے انگوٹھے لا، زمین نہیں دے انہیں، تو اس نے انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کی، پھر اس کی شادی کی۔ ماں باپ مرے ہوئے تھے۔ تم جب اپنی فیملیوں میں جاؤ تو اس چیز کو زندہ کرو، اس چیز کو چلاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جس نے 2 بہنوں کو پالا، بعضوں کی بیٹیاں نہیں بہنیں ہوتی، 2 بہنوں کو پالا اور ان کی شادی کی تو جنت میں داخل ہوگی۔ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ میرے استاد تھے مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس شہد لے کر گیا۔ اس زمانے میں شہد کی بوتل 10 روپے کی آتی تھی، لیکن میں نے اپنے باغ سے اتروایا تھا تو میں لے کے آیا، تو مجھ سے میں نے کہا جی یہ شہد ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔
کہاں سے لائے ہو، اس طرح بولتے تھے، داڑھی ایسے پکڑ لیتے تھے، کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی اپنے باغ سے لایا ہوں۔ اب ان کا سوال دیکھنا، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے زمین دی تھی؟ اللہ اکبر، ایک 10 روپے کی آتی تھی شہد کی بوتل، 10 روپے۔ تو میں تو ہل گیا، میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہوتی تو کبھی نہ دیتے۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین دی تھی؟ میں کہا جی اس لیے میں جمع ہی کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے شہد رکھا۔ تو ایسے ہی اللہ عورتوں سے کہتا ہے کہ اپنے خامند کو عزت۔ جو عورت اپنے خامند کا، جو گھر سے باہر جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، کسی بھی اس کے مشاغل سے شام کو تھک کے آتا ہے اور بیوی مسکرا کے اس کا استقبال کرتی ہے، تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے مجاہد کے آدھے کے برابر اسے اجر ملتا ہے۔ اگر اس مجاہد کے 100 نمبر ہیں تو اس کو 50 نمبر ایک مسکراہٹ پہ مل جاتا، یعنی یہ ہماری بیوی آتے ہی چڑھائی کر دیتی۔ میں قربان جاؤں، وہ ام سلیم تھی جن کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، ام سلیم کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ سفر سے واپس آئے تھے، انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا ہوا؟ کہا ٹھیک ہے، ہدا سکون پا گیا کہ خامند کی نیند خراب نہ ہو، آرام سے سوئے، بیوی سے ملاپ بھی کیا۔ صبح اٹھ کر کہنے لگی کوئی امانت واپس نہ کرے تو کیا ہو؟ کہا کرنی چاہیے۔ کہا تیرا بیٹا امانت تھا، اللہ نے لے لی۔ تو انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کو بتایا، کہا اللہ تیرے آج کے بیوی سے ملاپ میں برکت دے گا۔ اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی سے 7 فقہا پیدا ہوئے، مدینے کے بڑے بڑے فقہا، 7 سارے فقہا بنے۔ اس زمانے کے فقیہ کا مطلب ہدایت اور قدوری نہیں ہوتی تھی، وہ تفقہ فی الدین ہوتا تھا۔ تو میں تو تمہیں کہتا رہتا ہوں چھیڑنے کے لیے، سکھری تروش منصوری نو، پرکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، تے کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ یہی ہے تمہارا دل، یہی ہے تمہارا دل، اس سے جی کو لگا لو، اسے سینے سے لگا لو، اس کو اپنا بنا لو، تو تمہیں دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا۔ چلو السلام علیکم۔